السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں مسواک کے فضائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مسواک کے فوائد بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ امت کے اندر مسواک کے کرنے کا رواج عام ہو سکے۔ آئیے دوستو سنتے ہیں۔ مسواک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خلال کرنا۔ مسواک قدرتی درخت سے حاصل ہونے والی لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں مسواک کا بدل برش یا ٹوتھ پیسٹ کو کہا جاتا ہے، جو کہ سراسر غیر درست بات ہے، کیونکہ مسواک ایک نیچرل چیز ہے، جبکہ برش مصنوعی اور ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے وہ کیمیکلز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مسواک کو انسان منہ کے اندر ان جگہوں تک بھی استعمال کر سکتا ہے جہاں تک برش کا جانا محال ہے، اور اس کے قائم مقام بھی بننا ناممکن ہے، اس لیے کہ برش کو مسواک کے قائم مقام بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ مسواک بانس، انار اور ریحان کے علاوہ کسی اور درخت کی ہونی چاہیے۔ مسواک نرم ہو، لکڑی میں جوڑ نہ ہو، ورنہ دانتوں کے اندر لگنے کا اندیشہ ہے۔ انگلی کے بقدر موٹی ہونا چاہیے اور ایک بالشت لمبی ہونا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ مسواک جو ہو وہ پیلو کے درخت کی ہو، خصوصاً کڑوے درخت کی، اور سب سے اولا پیلو کے درخت کی ہے، پھر زیتون کے درخت کی، الغرض مسواک درخت کی ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو ہر حال میں مسواک کرنا مستحب اور بہتر ہے، مگر بعض حالتوں میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً وضو کرتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت، یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے مسواک کرنا چاہیے۔ اسی طرح دانتوں پر زردی یعنی پیلا پن آ جائے اس وقت مسواک کرے، اور میل چڑھ جائے، آدمی سو جائے اور سو کر اٹھے اس کے بعد مسواک کرے۔ زیادہ دیر اگر خاموش رہا تو اس کی وجہ سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے مسواک کرے۔ بھوک لگنے یا بدبودار چیز کھانے کے بعد جو منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے مسواک کا استعمال کرنا زیادہ مستحب اور مستحسن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ منہ کی پاکیزگی کا سبب ہے، اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ دوستوں، مسواک انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ مسواک کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب نسبتاً زیادہ ہے اس سے جو بنا مسواک کے نماز ادا کرے۔ اور پھر مسواک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو مسواک کو ہر نماز کے ساتھ لازم قرار دیتا۔ بعض جگہوں پر وضو کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ سیرت میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مسواک ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مسواک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر ایسی ہوتی تھی جیسا کہ کاتب کے کان پر قلم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتی ہے کہ پیارے آقا جب گھر تشریف لاتے تو مسواک سے ابتدا کرتے، یعنی مسواک ان کے منہ مبارک میں ہوتی۔ ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی غرض سے اٹھتے تو مسواک کو اپنے منہ میں مل رہے ہوتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دانت صاف کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی گئی، یعنی وضو کے وقت مسواک کی گئی، اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کی گئی 70 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو دیکھا کہ آپ مسواک آپ کے دست مبارک میں ہیں اور منہ میں مسواک فرما رہے ہیں، اور اس طرح مسواک فرما رہے ہیں آ آ کی آواز نکلتی ہے جیسے کوئی قے کرتا ہے،
یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ آپ مسواک کے ذریعے سے اپنے منہ کے اندر کی پوری صفائی فرماتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کیا کرو، اس لیے کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی ہے۔ جب بھی میرے پاس جبرائیل آئے مجھے مسواک کا کہا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مسواک مجھ پر اور میری امت پر فرض ہو جائے گی، اور اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو اپنی امت پر فرض کر دیتا، اور میں اتنا مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں میرے مسوڑے چھل نہ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جبرائیل امین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں اس دفعہ بڑی تاخیر کر دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تاخیر کیوں نہ کرے جبکہ میرے ارد گرد تم لوگ بیٹھے ہو اور تم مسواک نہیں کرتے، اپنے ناخن نہیں تراشتے، اپنی مونچھیں نہیں تراشتے اور اپنی انگلیوں کی جڑوں کو صاف نہیں کرتے۔ دوستو، یہ تھی وہ چند احادیث جو مسواک کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ مسواک کا خوب اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔